سورہ نمل آیت 60 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن بھلا کون خلقہ پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو وانزل اور اتارا لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے ماء پانی فانبتنا پس اگائے ہم نے بھی اس سے حدائق باغات ذات بہجت بارونق ما کانا نہ تھا لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تم بھی تم اگاؤ شجرہا ان کے درخت الہن کیا کوئی معبود ما اللہ کے ساتھ بلکہ ہم وہ قوم یعدلون حق سے روگردانی کرتے بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان درختوں کو تم خود اگا سکتے کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تم اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہو۔ اب یہ دیکھو کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ تم اللہ کے برابر لا رہے ہو اس کو۔ جب بات کی جاتی ہے تو بات کی پھر دلیل بھی دی جاتی ہے۔ اب اس بات کی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دلیلیں تو بے شمار ہیں۔ کوئی ہے دعوے دار جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ ہے کوئی ایسا؟ کون کر سکتا ہے بھلا؟ اس زمین جس کی اپنی حیثیت اس گلیکسی میں جس گلیکسی میں یہ ہے، کائنات کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب پتہ نہیں اس کائنات میں کتنی گلیکسیز ہیں۔ گلیکسیز کہتے ہیں وہ ایک مجموعہ جو ستاروں اور سیاروں پر مشتمل ہے۔ ارباں کھرباں ستارے ہماری اپنی اس گلیکسیز میں موجود ہیں اور ان کے درمیان اتنے ڈسٹینسز ہیں کہ آپ کو کروڑوں اربوں صدیاں نوری سال کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے آپ چلیں اور آپ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچ پائیں گے۔ تو اتنی وسعتوں بھری ایک گلیکسی، اس میں ایک زمین کسی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نقطے کسی بھی حیثیت نہیں بنتی بعض دفعہ تو دیکھا جائے تو اس پر ایک رہنے والا دعوے دار کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور اس کا دعویٰ تو مکمل طور پر جہالت پر مبنی ہوگا، جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ تو وہ زمین و آسمان کو کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی کو اتارا؟ یہاں یہ بات یہی سمجھی جاتی رہی کہ بادلوں سے پانی اتارنے کی بات کی گئی ہے۔ حقیقت میں جب اس زمین کو یہ زمین جب الگ ہوئی، جو بگ بینگ تھیوری کا اگر انسان سوچ لے تو اللہ کہتے ہیں سب ایک تھا، پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ الگ الگ کر دیا۔ جب یہ زمین الگ ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ آگ کا ایک گولا تھی، پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پانی برسایا گیا۔ پانی اس پر موجود کہاں تھا؟ پانی کو کہیں اور سے لایا گیا، اور وہ اب کھوج بھی لگا چکے ہیں کہ کائنات کی دور وسعتوں میں پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہماری دنیا کے سمندروں کا خربوں سمندر بھی اس ذخیرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہاں سے پانی کو لایا گیا، اس دنیا پر برسایا گیا، جس سے پانی اس کے نشیب کے حصوں میں جمع کیا گیا، جس سے سمندر بنائے گئے، پھر زمین کی تہوں کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو وہ کون کر سکتا تھا اللہ کے سوا؟ پھر تم دیکھتے ہی نہیں ہو اس پانی سے ہم طرح طرح کی نباتات اگاتے ہیں جو تم اگا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھا جائے تو بعض دفعہ تو کسی بیج سے وہ چیز اگ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمیں وہ بیج بھی نظر نہیں آتے لیکن وہ سبزہ لہلا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ننھا سا بیج، اس کو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت دے دی گئی کہ تم نے اپنا اگاؤ اس طرح کرنا ہے، تم نے جب پیدا ہونا ہے تو اس طرح کا پھل لانا ہے، اس طرح کا پھول لانا ہے، تمہارا درخت تمہارا پودا اس طرح کا ہو، اس کی رنگت، اس کی مٹھاس، اس کا ذائقہ اس طرح کا ہو۔ یہ ایک ننھا سا بیج کیسے طے کر سکتا تھا کہ میرے اندر ایسی ساری صلاحیتیں چھپا کر میں خود سے رکھ لوں اور پھر میں اس کو زمین کی تہوں میں جاؤں اور پھر میں اس کو اپنے اگا سکوں؟ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس ذات کا کمال ہے، اس کے بنائے گئے ایک نظام کا کمال ہے سارے کا سارا، کہ طرح طرح کے درخت، طرح طرح کے پھل پھول سبزے یہ سارے اگتے ہیں
اور انسان، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے میں نے ان کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیا وہ اتنی عقل نہیں لگا سکتا کہ ان کا بنانے والا، ان کا پیدا کرنے والا خالق وہ معبود واحد ہے، وہی میرا معبود ہے، جس نے میرے لیے پیدا کیا، وہ میری کتنی مجھ پر مہربانی کر رہا ہے، اور میں اس کی قدردانی میں اس کی پہچان میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن ہم اپنی عقلوں کو، اپنی دماغوں کو اپنی نفس کی خواہشوں کی بھینٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ جس طرف اس کی صلاحیتیں لگنی چاہیے تھیں وہاں تو لگ نہیں رہیں، تو اس کی پھر معرفت، اس کی پہچان ہو کیسے؟ ہمیں تو اپنی ذات سے، اپنی خواہشوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہم بھلا اللہ کی قرب، اللہ کی عظمت کی طرف کیا جا سکتے؟ تو ابھی وقت ہے، یہاں اس نے ہمیں بھیج کر ہمیں پرکھا ہے، ہماری آزمائش کی ہے کہ میں نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو میں نے تو دماغ دیا ہے، وہ دماغ وہ عقل تم لگا کہاں رہے ہو؟ پھر تم نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں بھیجا، پھر میں نے تمہیں یہاں سے لے جانا ہے، اور ہم ایسے یہاں جی رہے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصل بیماری جو ہمیں لگ چکی ہے، اور ہم اس سے باز نہیں آ رہے۔ ہم نے یہاں سے جانا ہے، اور ہم کیا معرفت لے کر جا رہے ہیں، کیا پہچان لے کر جا رہے ہیں، کیا تعلق لے کر جا رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ آپ اپنی دھن دولت، مال، اسباب، یہ سارے تعلقات جو دنیا میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا آپ کو آنے والی زندگی میں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو پھر ان کو خوب کرو۔ اگر یہ یہیں ختم ہو رہے ہیں تو پھر کچھ سوچو، وہ لے جاؤ جو یہاں آپ کے ساتھ آپ کے جا سکے۔ لیکن مرنا تو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا ہوا۔ وہ تو ایسے اس دشمن نے ہمیں ایسا سجھایا ہوا ہے کہ ابھی تم تو نہیں مرو گے، تمہارے شاید ہو سکتا ہے تم مرو ہی نہ، ابھی تمہارے پاس لمبی مدت ہے، بہت سارے کام ہیں دنیا کے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ وہ ہمیں ایسے بہلا کے، ایسے گم کر کے رکھتا ہے کہ کہیں یہ اپنی عقلوں کو اس طرف نہ لے جائیں جہاں سے یہ میرے اس چنگل سے، میرے اس پھندے سے نکل جائیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، ہم تم سے زیادہ ایسے کام کریں گے، تم تو خواہش بھی نہیں کرو گے ویسی جو ہم کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور ہم اپنے دشمن کی مان رہے ہیں، اور اپنے اللہ، اپنے معبود، اپنے خالق، اپنے مالک اور اتنا پیار کرنے والے رحمان رحیم رب کے احکامات کو ٹال رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہو تو پھر یہی تو کم بختی ہے۔ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس سے اور مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ فکر جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہمارا ٹریک ٹھیک نہیں ہوگا۔